أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حال اسا سمجھائی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت پاک کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اب دو باتیں جو ہے نا ولادت کے بعد، یعنی دو گلاں ولادت کے بعد دیاں، ایک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور ہم یہاں مشکات شریف سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اب ایک یہ حدیث ہو گئی کہ حضور جب تشریف لا چکے، اب سب سے بڑھ کر محبت ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، ٹھیک؟ اب اس بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو پھر دوسری نشانی کریم آقا نے ارشاد فرمائی، حضور فرماتے ہیں، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کرے، جئت بہ، جو میں لے کر آیا ہوں، جس کے ساتھ میں آیا ہوں اس کی تابع داری نہ کرے، تب تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پاک کو مناتے ہوئے ساتھ اپنے اندر حضور کی محبت دیکھیں۔ جیسے حدیث سنائی ہے نا کہ بندہ یہ جاننا چاہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ اپنے پاس دیکھے اس کے پاس رب کے لیے کیا ہے۔ تو اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی نسبت جو ہے کمال نسبت ہے، محبوب کی کمال مہربانیاں ہیں، حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضور کے صدقے رب تعالیٰ نے بڑی ہی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس سونے محبوب سانو عطا فرما کے سونا محبوب اپنا پیارا بھی تے سارے تے بڑی ہی مہربانیاں فرمائیاں نے، لیکن گل سنو، ایک تے حضور دے نال محبت کامل ہوئے، سب تو ود کے محبت حضور دے نال، اور دوسرا کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضور جو لے کر آئے ہیں اس کی تابعداری ہو، تب بندہ کامل مومن ہوگا، تب اس میں مومن ہونے کی یہ شرط پائی جائے گی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کیا چاہتے ہیں۔ دیکھو ایک سادی جی مثال ہے، کوئی آکھے بھائی جناب قرآن دے آنے دا مقصد کیا ہے؟ کیا اس نو خوبصورت جلد کر کے رکھیا جائے؟ نہیں۔ کیا الماری چ رکھنا ہے؟ نہیں۔ کیا ختم پڑھن واسطے؟ نہیں۔ کیا صرف میت نو بخشانے واسطے؟ نہیں۔ آنے دا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ راضی کن باتوں سے ہوتا ہے، ناراض کن باتوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ بھائی کتاب رب کے حبیب پہ آئی، محبوب نے اس کو کھولا، حضور نے عمل کر کے دکھایا کہ یہ وہ عمل ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے، یہ وہ عمل ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے، یہ وہ راہ ہے جس پہ میں نے تمہیں چل کے دکھایا ہے، جس سے تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا راستہ ملے گا، رب کا قرب ملے گا۔ تو اب جس نے محبوب کی راہ کو چھوڑا، جس نے محبوب کے راستے کو چھوڑا، وہ عمل کھو بیٹھا جس عمل سے رب راضی ہوتا ہے، اور جس نے وہ قرآن کو چھوڑا تو وہ تو نرا وہ کتاب اور لکھا ہوا راستہ بھی کھو بیٹھا ہے، اور جس نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کی وہ تو ایمان کی طرف ہی نہیں آیا نا۔ تو ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں اور دعا کرتے رہیں کہ مولا
ہمیں اسی محبت پہ استقامت عطا فرما، اس میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اور یہ دعا بھی ضروری ہے، جس طرح آپ دعا کرتے ہیں نا اپنی اولاد کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ ان کے لیے اچھا مکان بن جائے، بھئی زیادہ نہیں تو کم از کم ضرورت جتنا، یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ تو اسی طرح یہ بھی دعا کریں کہ مولا میری اولادوں میں میرے کریم آقا کی غلامی رہے، میری اولاد جو ہے وہ قیامت تک ہماری اولادوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رہے، قیامت تک ہماری اولادیں کریم آقا کی غلام رہیں، قیامت تک ہماری اولادیں اللہ کے رسول کے آل بیت کی، حضور کے صحابہ کی گستاخ نہ بنے۔ یہ دعا آپ ہمیشہ کرتے رہا کریں۔ اللہ کے نبی ایسی دعا کرتے تھے، مولا یہ قیامت تک ان کو، یعنی ان کے صالح ہونے کے لیے، ان کو نیک ہونے کے لیے رب کے انبیاء دعائیں کرتے رہے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سے محبت کامل طور پر محبوب جو لے کر آئے ہیں اس کو اعلیٰ سمجھنا، خود کو اس کے تابع سمجھنا، یہی مومن کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ ہمیں پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس سے صحابہ کرام دے عمل ویکھے نا، کبھی حضور اپنے صحابی سے انگوٹھی اتروائیں اور حضور پھینکیں اس کو، حضور اندر چلے جائیں تو کوئی ان سے کہے کہ گھر والی تو پہن سکتی ہے، تو آپ فرمائیں جس کو حضور نے پھینکا ہے ہم اسے کیوں اٹھائیں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کے صحابی نے چادر کی ہو تو حضور اس کی طرف دیکھ نہ رہے ہوں، وہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے کی طرح آیا ہوں، ایک ہی تبدیلی ہے، آج چادر نہیں ہے، اس چادر کو جا کے تندور میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب کریم آقا کی بارگاہ میں دوبارہ آتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ وہ چادر کہاں ہے؟ تو یا رسول اللہ میں نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ تو چلو گھر والی کو دے دیتا۔ اب تو یہاں بھی صحابی کا وہی عقیدہ ہے نا کہ جس کو نظر مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا وہ ہمیں کیوں چاہیے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خود کو تابعدار کر لینا اس انداز میں جس طرح وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات ہے کہ درمیان میں کانٹے ہوں، کمال دی گل ہے یار، درمیان وچ کنڈے ہون، درمیان میں کانٹے ہوں، ایک قدم اس طرف دوسرا اس طرف، ایک پاؤں اس طرف دوسرا اس طرف، درمیان میں کانٹے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو کریم آقا کے یہ غلام اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تو مجلس سے باہر ہیں، یہاں تو نہ قرآن سے حکم تھا کہ وہاں بیٹھ جانا، نہ حدیث سے حکم تھا کہ وہاں بیٹھ جانا، لیکن نہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ گئے، کانٹوں پہ بیٹھ گئے۔ کانٹے ظاہر ہے تکلیف ہوئی ہوگی، بعد میں کسی نے کہا اے عبداللہ یہ جو کانٹے تھے آپ ایک پاؤں اس طرف ایک اس طرف، یا اس طرف ہو جاتے یا اس طرف ہو جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ اس کہنے والے کو جواب دیتے ہیں، عبداللہ کون ہوتا ہے جو حضور کے حکم کے سامنے آگے پیچھے اس طرف اس طرف ہو جائے، کون ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعود؟ تو ہماری کیا مجال ہے یارا، ان کو تو رب قرآن میں جنت کی بشارتیں عطا فرماتا ہے، ان کو تو محبوب اپنے فرمان میں جنت کی بشارتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ جس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے کو سچا فرما دے، مولا ہمیں حضور کا پکا سچا غلام بنا دے، تاکہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلاموں کی لسٹ میں، حضور کے غلاموں کی قطار میں، حضور کے غلاموں کی وہ جو غلاموں کا گروہ ہوگا، مولا ہم بھی ان میں نظر آئیں، ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو کر نہ جائیں، جس طرح وہ اقبال نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ وہ شعر جڑا صوفی صاحب نہیں پڑھتے سویرے سویرے، ہاں جی فارسی دے وچ، وہ اقبال نے کمال کیتا ہے، مولا میرا حساب لینا ہے تو میرے آقا دے سامنے نہ لگی۔ اللہ اکبر، میرے محبوب دے سامنے میں شرمندہ تاکہ نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے گلاں جڑیاں نا سوچنیاں ہی تاں ہوندی جلے بندہ خود تے غور کرے اور انہاں نسبتاں تے غور کرے۔ رب سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔